اچھا جی، یہ تضاد میں حصصداروں کے مفادات اور حالت، یہ پارٹ 2 میں بڑھاتا ہوں۔ پارٹ 1 میں نے پہلے آپ کو کرایا تھا، تو اس میں 7 پوائنٹ کرائے تھے، آج پوائنٹ نمبر 8 ہم نوٹ کرتے ہیں۔ یعنی کیوں یہ لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، اور اس میں جو حصصدار جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان کے اس میں مفادات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں نا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتا ہے جھگڑے کے لیے، تصادم کے لیے، تو اس کا اس میں کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ محسوس مفادات 8 نمبر پوائنٹ میں پڑھتے ہیں۔ تضاد کے پیچھے کچھ گروہوں کے لسانی اور نسلی نوعیت کے مفادات بھی ہوتے ہیں۔ لسانی ہوتے ہیں کہ بھائی میں پٹھان ہوں، یا میری زبان پشتو ہے، میری زبان انگلش ہے، میری زبان فارسی ہے، تو دوسرے لوگ برے لگنے لگ جائیں، تو اس طرح تصادم یا لڑائی کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نسلی بنیاد پر بھی میری جی اعلیٰ نسل ہے، فلان کی کم نسل ہے، یا اس طرح کی باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں۔ یہ گروہ محسوس مفادات کی خاطر تضاد کا راستہ اپناتے ہیں۔ پھر سیاسی برتری دیکھیں جی، سیاسی برتری اکثر یہ ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے، جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، ایک طرف دھرنے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف جب یہ حکومت آئی ہے اس نے کیا کیا ہے، جگہ جگہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے لوگوں پہ کیس کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کیس بنتے ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ یہ جی کرپشن ہے، خیالی کرپشن ہے، یہ کیا ہوا ہے جی، اس نے توہین کر دی ہے، اس نے دہشت گردی کر دی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ایک دوسرے کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ یعنی اپنے مخالفوں کو سیاسی جو برتری حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مخالف فریقین کو ہر طریقے سے کچلا جاتا ہے، ہر کام کی مخالفت کی جاتی ہے، ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کر کے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے یہ بھی کار فرما ہوتا ہے، پیچھے طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر ہے مذہبی مقاصد۔ دیکھیں ترقی پذیر ممالک میں مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے اس کو زبردستی نافذ کیا جاتا ہے، تلوار کے زور سے نافذ کیا جاتا ہے۔ مذہب کے نام پر افراتفری پھیلائی جاتی ہے، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام، حالانکہ بعض اوقات ان کے کام ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مذہب جو ہے جیسے ہمارا مذہب اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں، مسلک کا فرق ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں مخالفوں کو گولی کے زور سے بھی مارا جاتا ہے، زبردستی اپنے نظریات ٹھوسے جاتے ہیں، اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ترقی پذیر ممالک جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ 11 نمبر ہے کمزور موقف۔ بعض لوگوں کا موقف بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے قانونی راستہ اگر اختیار کریں ہم جنگ نہیں جیت سکتے، ہم کسی فورم میں جائیں ہم ہار جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں ہار جائیں گے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ عدالت سے باہر ایک ہنگامہ برپا کرتے ہیں، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، وہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر ایک گروہ تشکیل پاتا ہے، اور اس سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے۔ یہ یعنی جس شخص کا کمزور موقف ہوتا ہے تو وہ عدالت سے باہر اپنی عدالت لگا لیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی تضاد پیدا ہوتا ہے، جنگ جدل لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قانونی راستے سے مرضی لاگو نہیں کر سکتے، اس مقصد کے لیے فسادات اور تضادات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور آ رہی ہے قومی مفادات، قومی مفادات کے لیے بھی یہ راستہ چنا جاتا ہے، خاص کر کمزور ممالک جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پنگا لے لیتے ہیں، بڑے ممالک بھی بہتر مستقبل کے لیے، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے دفاع کی خاطر، اپنی سلامتی کی خاطر تضادات کا راستہ چنتے ہیں، ہتھیار جمع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشی طور پر کمزور ممالک بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک جو ہے بہتر مستقبل کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو بتایا کہ تضاد میں حصصداروں کے مفادات اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا یہی